ہیں کہ بے شک زمین و آسمان اور جن و انس و ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ کے تعالیٰ کے لیے ہمیشگی و بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، یعنی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات ختم ہو جائیں گی اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن دنیا ختم ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی جس کے لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی چیز ہے، یعنی قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے بعد میدان محشر وغیرہ جو ہے کا بیان اب چالو ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نمبر 1، 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے۔ ایک مشرق میں، مشرق مانیں گے پورب میں، دوسرا مغرب میں یعنی پچھم میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ ٹھیک ہے، 3 جگہ آدمی جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ زمین میں دھس جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اس میں ختم ہو جائیں گے، دھس جائیں گے۔ یہ قیامت آنے سے پہلے یہ 3 نشانیاں ہوں گی۔ دوسرا، علم اٹھ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ علم اٹھ جائے گا۔ دنیا سے علم دین، علم سے مراد علم دین ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ دنیا سے اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں گے اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی علم سے مراد کیا ہے؟ علماء سے ہی علم ہے۔ اگر عالم دین ہی نہ ہے تو علم کس کام کا؟ ہم اور آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، سمجھانے والا عالم دین چاہیے، تبھی ہم قرآن سمجھ پائیں گے، حدیث سمجھ پائیں گے۔ تو جو سمجھانے والے ہیں اگر وہی اٹھ جائے، ختم ہو جائے، تو اب کسی کام کا رہے گا نہیں۔ پھر ایک دن آئے گا کہ قرآن بھی مٹ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ قرآن بھی مٹ جائے، قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے قرآن بھی اٹھ جائے گا۔ تو پہلے علماء اٹھیں گے اور پھر اس کے بعد قرآن اٹھایا جائے گا، ہے نا۔ جہل کی کثرت ہوگی، یعنی لا علمی، جہالت، لوگ علم سے دور ہو جائیں گے۔ کثرت سے یہ بات ہوگی اور اس کا اسٹارٹنگ ہو گیا ہے۔ لوگ اس سے علم دین سے کثرت سے دور بھاگ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہم جو جی رہے ہیں یہ دور بس قیامت کے قریب ہی ہے، کچھ سال بعد، کچھ دنوں بعد قیامت آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جہل کی کثرت ہو جائے گی، یعنی اکثر لوگ دنیا میں کیا ہوں گے؟ جاہل ہوں گے۔ نمبر 4، زنا کی زیادتی ہوگی۔ آج کل زنا جو ہے عام ہو گیا ہے۔ باضابطہ طور پر اس پر مکانات بنے ہیں، لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، پارک وغیرہ میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور ادر کنٹری میں تو اس پر کوئی روک ہی نہیں ہے۔ تو زنا کاری کیا ہے؟ عام ہو جائے گی، زیادتی ہو جائے گی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے خفتی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ یہ سب کیا قیامت کی نشانی ہے۔ بڑے چھوٹے میں ادب نہیں رہے گا، بڑے کو چھوٹے سے لحاظ نہیں، چھوٹے کو بڑے سے لحاظ نہیں، یہ عام ہو جائے گا۔ کوئی کچھ بول دے گا، بڑوں کے سامنے کچھ بھی کر لے گا، کوئی کچھ کہہ جائے گا، ادب تہذیب جو ہے ختم ہو جائے گا۔ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ۔ مرد کم ہو جائیں گے، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ ایک مرد ہوگا، اس کے پیچھے کتنی عورتیں ہوں گی؟ 50 عورتیں۔ 50 عورتوں کا تنہا مالک ایک مرد ہوگا۔ یہ کیا قیامت کی نشانی ہے کہ مرد جو ہے کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ علاوہ اس بڑے دجال کے اور 3 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہوگی۔ ایک بڑا دجال آئے گا، لیکن اس سے پہلے 3 دجال اور ہوں گے جو کہیں گے میں نبی ہوں،
کیا کہیں گے؟ میں نبی ہوں، اور نبی کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن وہ جو آئے گا، جس کے بارے میں ابھی آئے گا، دجال کانا ہوگا، وہ کہے گا میں خدا ہوں۔ کیا کہے گا؟ میں خدا ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہودی کی فوج ہوگی، تو وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ 3 دجال اور ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، جن میں بعض گزر چکے، جیسے مسلمہ کذاب، طلحہ بن خلید، اسود اسنی، انسی، سجاح عورت کے بعد کو اسلام لے آئی، ہے نا۔ اس میں سے کئی گزر گئے ہیں اور کئی ابھی آنے والے ہیں۔ غلام احمد قادیانی، یہ بھی کیا ہے؟ دجال میں سے ہے۔ وغیرہ ہم اور جو باقی ہیں ضرور آئیں گے۔ غلام احمد قادیانی بڑا نام ہے نا۔ قادیانی جو ہے ایک فرقہ ہے اور اس کا یہ سرپرست ہے، اس میں بڑا آدمی مانا جاتا ہے۔ تو غلام احمد قادیانی نے کیا کہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ کیا کہا تھا؟ میں نبی ہوں۔ نمبر 7، مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ نہر فرات، وہی فرات جو امام حسین کے لیے بند کیا گیا تھا، وہی فرات جو امام حسین کے لیے بند کیا گیا تھا، اس میں بہت سارے خزانے دفن ہیں، سونے چاندی بہت سارے دفن ہیں، اور وہیں سے اتنی بڑی لڑائی چالو ہوگی، وہی نہر فرات سے اس مال کو پانے کے لیے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، وہیں سے لڑائی چالو ہوگی۔ اور پھر وہ مال جو ہے ہر جگہ سے مال جو ہے کیا کثرت ہے۔ آج جگہ دیکھیے نا، پہلے لوگوں کے پاس ایک کپڑے ہوتے تھے، کچھ باجرا کھاتا تھا، کوئی جناب کچھ کھاتا تھا، لیکن آج دیکھیے کپڑے کثرت ہے، مال کی کثرت ہے، کھانے پینے کا انبار ہے، نئے نئے مکانات بنے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ مال کی کیا ہے؟ کثرت ہے، اور ابھی اور ہوگا۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہو جائیں، سب ہو گیا ہے۔ عرب میں کھیتی بھی ہو رہی ہے، باغ بھی ہو گیا ہے، اور نہریں بھی جاری ہو گئی ہیں، عرب میں سب ہو چکا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانی۔ یہ ساری نشانیاں ہمارے اور آپ کے نبی نے 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے کہ میرے جانے کے بعد جب اس طرح کا ماحول دنیا میں پایا جائے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اور یہ سب حدیث پاک ہے، جتنی بات ہو رہی ہے نا، یہ سب حدیث پاک کی روشنی میں ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ اردو میں لکھا ہے، لیکن یہ حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، اور اس پر آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 کا، قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تعودا ارض العرب وروحا او انہارا، ہے نا، سب میں لکھا ہوا ہے کہ مستدرک کتاب الفتح حدیث نمبر 8519 جلد 5 صفحہ 674، یہ ساری باتیں جو ہے حدیث شریف کے اندر ہے۔ اور آقا نے بیان فرمایا کہ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہو جائیں گی، اور آج دن ہو گیا ہے۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، انگارہ کے معنی آگ، مٹھی میں آگ لینا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے دین پر قائم رہنا۔ دیکھیے نا آپ، ٹوپی داڑھی اچھی سے پورا پہن کر آپ چلے جائیے، لوگ بڑھائیں گے ملا جی آ گئے، ہے نا۔ اگر وہ پڑھا لکھا نہیں، عالم دین نہیں ہے، اور اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیا، ٹوپی لگا لیا، کرتا پہن لیا، تو لوگ اس کو کیا ملا جی بولیں گے، مذاق میں، چڑھانے کے لیے، تو ایک طرح سے اس کو پریشان کرنا ہوا۔ تو یہی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دین پر رہنا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ دشوار ہو جائے گا۔ لوگ دین کو چلنا چاہیں گے، لیکن لوگوں کی وجہ سے نہیں چل پائیں گے، مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا، ہے نا۔ یہ سب کیا قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی تمنا کرے گا، ابھی اور آنے والا ہے، فتنہ اور آنے والا ہے۔ آدمی سوچے گا، جس کو خدا سے خوف ہوگا، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں سوچے گا، تو یہ دل میں خیال کرے گا کاش جو ہمارے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، اس جگہ پر میں ہوتا تو یہ فتنہ جو ہمارے سامنے ہے اس سے بچا ہوتا۔ آدمی تمنا کرے گا، یہ اور بہت فتنہ آنے والا ہے۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، وقت میں برکت، دیکھیے سال ابھی گیا تھا، دوبارہ آ گیا، ابھی اور اسپیڈ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، جو ایک سال کا عرصہ گزرتا ہے
وہ اتنا کم ہو جائے گا، اتنا سمٹ جائے گا جیسے ایک مہینہ چلا گیا. ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن جیسے کسی چیز میں آگ لگی اور ختم ہو گئی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی. آخر میں کہتے ہیں زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں گے. آج مال سب کے پاس ہے، کون امیر نہیں ہے؟ سب کے پاس مال ہے، دھن دولت ہے، سونا چاندی ہے، لیکن کہنے کے باوجود کہ زکوٰۃ نہ دینے پر یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، اتنا کچھ ہے، لیکن لوگ نہیں دیتے ہیں. کر یار مال دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا مال کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. اور آدمی کو پتا نہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو وبا آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے ڈبل نکل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ڈبل نکل جاتا ہے، بچتا نہیں ہے. جو اللہ نے مقرر کیا ہے 40%، اگر 40 میں سے مطلب 2.5% اگر وہ انسان اللہ کے راستے میں نہ دے، اس کو ہڑپ لے، وہ کسی اور کا حق ہے نا، غریب کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، ہڑپ جائے تو 2.5% کے بجائے وہ 5-7% نکل جاتا ہے. بیماری میں نکل جائے گا، چوری کر جائے گا، یا ایسے پریشانی آ جائے گی کہ تمہارا مال کہیں گر جائے گا. مطلب وہ مال رہنے والا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی کو ہوا نہیں لگتی ہے. اور وہی مال اگر ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے. اب اس مال کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. چوری نہیں کر سکتا ہے جو مال زکوٰۃ دیا ہوا ہے، تو وہ مال آپ کا محفوظ ہے، پاک صاف ہے، اس میں برکت ہوگی، اللہ کے فرشتوں کی حفاظت کریں گے، اس میں رحمتیں برکتیں اتریں گی. اور اگر مال ہے زکوٰۃ کے لائق اور نہیں دے رہے ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینا لوگوں کو ہو جائے گا گراں، بہت سمجھیں گے کیا یار زکوٰۃ آ گیا ہے، دینا پڑے گا، مال کم ہو جائے گا، ہے نا. تو اس طرح کی بات کیا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں. علم دین پڑھیں گے لوگ لیکن دین کے لیے نہیں. آج دیکھیں نا لوگ علم دین پڑھتے کس لیے؟ کہ فلاں کا بیٹا اتنا کماتے، میرا بیٹا اتنا کمائے گا، 50,000 کمائے گا، میرا بیٹا کمائے گا. مطلب علم دین ہو یا کوئی اور علم ہو، لوگ صرف پیسے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، صرف پیسہ کے لیے. کیا پیسہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ابھی مر جا کے ختم ہو جائے گا. تو علم دین لوگ پڑھیں گے کس لیے؟ کہ دنیا حاصل ہو جائے، دھن دولت جمع کر لے، اس لیے پڑھیں گے. مرد اپنی عورت کے مطیع ہوگا، فرما بردار. آج حاکم کون ہے؟ عورتیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مرد کچھ بول دے کہ تم وہاں مت جاؤ، اس کے گھر مت جاؤ، اس کے پاس مت جاؤ. دیکھیں کیا ہوتا ہے گھر کے حالات. تو حاکم اللہ نے مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں. عورت محکوم ہے، لیکن قیامت کی نشانی کیا ہے کہ عورت حاکم بن جائے گی اور مرد اس کا غلام بن جائے گا. اور آج یہ باتیں عام ہے، جہاں چاہتی چلے جاتی ہے. مرد کی یہ پاس طاقت نہیں کہ اس کو روک دے، ہے نا. تو یہ قیامت کی نشانی ہے سب، اور سب حدیث پاک کی روشنی میں ہے. آقا نے بیان فرمایا کہ مرد اپنی عورت کے مطیع ہوگا، یعنی فرما بردار میں ہوگا، اس کا جو ہے غلام ہوگا، مرد کا غلام. ماں باپ کی نافرمانی کرے گا. نہیں کرتے آج لوگ، نہیں کرتے ہیں، عام ہے. باپ کچھ کہہ دے نہیں سنے گا، ماں کچھ کہہ دے نہیں سنے گا، دوست کہہ دے تو جان دینے کو تیار ہے، لیکن ماں باپ کی نہیں سنتا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. ماں باپ کو لوگ نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی، ہے نا. وہی میں نے کہا دوست یاروں سے خوب چل رہا ہے، ٹھے مار رہے ہیں، رات بھر دن بھر دوستوں کے ساتھ گزر رہا ہے، وہی باپ کے قدم نہیں دبا سکتا ہے، باپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہے کہ چلو 10 منٹ ہی صحیح، باپ جس نے مجھے پیدا کیا، کھلایا پلایا، اتنا بڑا کیا، 10 منٹ اس کا پیر دبا دے، اس کے پاس تھوڑا بیٹھ کر کچھ باتیں سیکھ لیں کہ ان کا بھی دل لگے کہ میرا بیٹا ہے، ان سے دعائیں لیں. ایسا نہیں ہے. یہ صرف قیامت کی نشانی میں سے ہے.